بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اینکر عمران ریاض خان کے خلاف ایف آئی اے کا بڑا بلنڈر پکڑا گیا۔ آج عدالت میں تاریخی رسوائی ہوئی ہے۔ عمران ریاض کس طریقے سے سرخرو ہوئے ہیں، بڑا ہی دلچسپ کیس ہے جس کی سماعت کا حوال آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دوسری طرف سابق وزیر اعظم عمران خان کو آج جج ابو الاسناد کی خصوصی عدالت میں پیش کیا جانا تھا، لیکن رات گئے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا گیا اور ایک رپورٹ پیش کی گئی۔ سیکیورٹی کے نام پر عمران خان کو پیش کرنے سے انکار کر دیا گیا، اور اب یہ سماعت کہاں ہوگی اور جج نے کیا حکم جاری کیا ہے، آج کی جو سماعت ہے اس کا حوال آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ حکومت کیوں عمران خان کو باہر لانا افورڈ نہیں کر سکتی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان اس وقت موجودہ حکومت اور مقتدرہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں۔ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اس لیے جہاں بھی عمران خان باہر آئیں گے اور ان کو باہر کی ہوا لگے گی، وہ کوئی ریمارکس دیں گے، کوئی کمنٹ کریں گے، وہ بتائیں گے کہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں بکنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں این آر او کے لیے تیار نہیں ہوں، تو یقینی طور پر وہ پھر خبر بنے گی سوشل میڈیا پر۔ اگر قومی ٹی وی چینلز نے نہ بھی چلایا تو وہ ان کا جو مومنٹم ہے اب وہ لوگ دیکھیں گے اور اس سے حوصلہ پکڑیں گے۔ لہذا عمران خان کو کسی بھی صورت باہر نہیں آنے دینا پبلک کے اندر۔ لہذا جب کوئی افواہ پھیلانی ہو کہ عمران خان جو ہے وہ گوڈے ٹیک گیا ہے، گھٹنے پر آ گیا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ذرا آسان ہو، اور پھر جو باہر ٹکٹ ہولڈر ہیں، عام پولیٹیکل ورکرز ہیں تحریک انصاف کے، ان کا جو حوصلہ ہے وہ بھی ذرا پست کرنا یقیناً مقصود ہوگا کہ کسی طریقے سے ان کو یہ ہو کہ عمران خان تو جلدی آنے والا نہیں ہے، لہذا اب ہم بھی کچھ فیصلہ کریں۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ان سے پارٹی وابستگیاں تبدیل کروائی گئیں، اور جو نہیں چھوڑ رہے ان کو گرفتار کیا گیا۔ آج بھی دریا خان بھکر سے ایک سابق ایم پی اے جو پی ٹی آئی کے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یعنی ایک عجیب قسم کا ماحول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ آپ نے سی بھی نہیں کرنی۔ آج عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین کی عدالت کے اندر پہنچی۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے 2 ججز کا ڈویژن بینچ کا یہ فیصلہ تھا کہ آپ یہ جیل کے اندر ٹرائل نہیں کر سکتے۔ اوپن کورٹ ٹرائل ہوگا جس میں میڈیا اور سول سوسائٹی موجود ہوں تاکہ اس کو ٹرائل کہا جا سکے۔ یعنی جیل کے اندر آپ اپنے مرضی کا سارا کچھ کر کے، کوئی باہر سے جا نہیں سکتا، فیملی ممبران نہیں جا سکتے، عام لوگ نہیں جا سکتے، میڈیا نہیں جا سکتا مقدمہ سننے کے لیے۔ تو یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، بلکہ یہ تو یک طرفہ کارروائی ہے، اور ایک ایسا مقدمہ جس سائفر کیس کے اندر جو اس کی سزا ہے وہ عمر قید یا سزائے موت ہے، اور ملک سے غداری اور سیکرٹ لیک کرنا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگایا گیا ہے، تو ایسے کیس کے اندر تو فیئر ٹرائل کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ عمران خان کا ایک خوف ہے تو آج توقع یہی تھی کہ یہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دیں گے۔ تو پہلے رپورٹس بنوائی گئی ایک اسپیشل برانچ کی طرف سے کہ اتنے لوگ نکل سکتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں، ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ کل ایک مجرم نواز شریف، اس کے سامنے اسلام آباد کی پولیس لیٹی ہوئی تھی، وہاں پہ نعرے بازی ہو رہی تھی، ہلڑ بازی ہو رہی تھی، عدالت کے سامنے، عدالت کے اندر، کمرہ عدالت کے اندر جو ہے وہ جس طرح لوگ داخل ہوئے۔ لیکن چونکہ وہ اپنا بندہ ہے ریاست کا اور اس نے ٹھیکے پہ لے لیا سب کو، لہذا اس کے ساتھ جو بھی ہو، لیکن عمران خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ باہر نہیں آنی چاہیے، اس کا چہرہ، اس کا جذبات وہ نہ آنے دیں، اور مایوسی پھیلانا شاید مقصود ہے، لہذا عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا گیا۔ اور یہ محمد مالک کی جو خبر ہے وہ درست ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ اب ججز کتنے بے بس ہیں آپ دیکھیے، یعنی ایک طرف ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے، دوسری طرف جج ابو الاسناد کے سامنے جو آج کی سماعت ہوئی ہے، یہ تھوڑا میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اوپن کورٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو عدالت ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایف آئی اے کی پراسیکیوشن ٹیم اور جو دلائل دیے گئے شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور فیملی ممبر تھے بہن عمران خان کی، سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے کہا کہ آج 2 مختلف معاملات ہیں۔ سائفر کیس کا ٹرائل آج سماعت کے لیے مقرر ہے۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کیا جائے گا۔ ابھی تک چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت پیش نہیں کیا گیا۔ یہ ریکارڈ کیس ہے، اتنی رفتار سے کبھی کیس نہیں چلا۔ عدالت نے اسٹاف کو کیس کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ جیل حکام نے عدالت میں رپورٹ پیش کر دی۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے رپورٹ کا جائزہ لیا تو بتایا جیل حکام کا کہنا ہے کہ عمران خان کو پیش نہیں کر سکتے۔ جیل حکام نے عدالت میں کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس کو اضافی نفری سیکورٹی کے لیے خط لکھا
بتایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سنجیدہ نوعیت کے سیکورٹی خدشات ہیں۔ اسلام آباد پولیس کی رپورٹ بھی جو ہے وہ جیل رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے۔ اب وکیل جو سلمان صفدر ہیں انہوں نے کہا کہ ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کرنا جیل حکام کی ذمہ داری ہے۔ جیل حکام ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کرنا نظر انداز نہیں کر سکتے۔ 23 نومبر کو عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو طلب کیا تھا۔ عدالت نے حکم دیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو آئندہ سماعت پر پیش کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلے سے معلوم ہوگا کہ استغاثہ کیس کہاں تک متاثر ہوگا۔ ہم کہتے رہے ان حالات میں فرد جرم عائد نہ کرے۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ حکم امتناع ہے تو دکھا دے۔ ہم کہتے رہے ابھی آگے نہ بڑھے، طے کر لیں یہ کیس کیسے چلنا ہے۔ کبھی کوئی کیس اتنی جلدی میں نہیں چلا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کیس کتنے سال چلا؟ اس کیس کو ہم 5 ہفتوں میں مکمل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ یعنی چونکہ جو چیف جسٹس ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو ظاہر جلدی ہے اور ان جج صاحب کو بھی جلدی ہے، انہوں نے حکم دیا۔ ہمیں صبح سے بلکہ کل سے حالات بتا رہے تھے کہ یہ عمران خان کو پیش نہیں کریں گے۔ کوئی خطرہ ہے تو بتا دیں۔ جوڈیشل کمپلیکس کو مکمل طور پر بند کر کے بھی لایا جا سکتا ہے۔ اس عدالت میں کس سے خطرہ ہے؟ فیملی سے، قانون کی پاسداری کرنے والے وکلاء سے؟ اور ہم سپریم کورٹ جائیں یا آپ ہی عدالت کے اندر فیصلہ کریں گے؟ تو بہرحال سیکورٹی تھریٹس کی بنیاد پر اسی طرح شاہ محمود قریشی کے جو وکیل ہیں علی بخاری، انہوں نے بھی دلائل دیے۔ انہوں نے بتایا کہ ایف آئی اے پروسیکیوٹر شاہ خاور جنہوں نے لیٹر پڑھا ہے تو شاہ محمود کو کیوں ابھی تک پیش نہیں کیا گیا؟ اب تو کوئی چارج فریم نہیں ہوا، نہ کوئی نقل تقسیم ہوئی، پھر اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ جیل کے اندر آپ یہاں پہ عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے تو پھر ضمانت دیں ملزمان کو، یہاں آپ جیل کے اندر ان کو کیوں اس کیس کے اندر رکھا ہوا ہے؟ تو بہرحال بالآخر جو ابو الاسناد ہیں انہوں نے بڑکیں بھی ماری۔ انہوں نے کہا کہ میں اوپن ٹرائل اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا یہ ان کا بڑا ججز کی ایک باریک سی گیم ہے جو آج کل چل رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی جیل کے اندر یہ سماعت ہوگی، لیکن اس میں جس کی خواہش ہوگی، یعنی عام لوگ، یعنی سیکورٹی کی وجہ سے عمران خان کو باہر تو نہیں آنے دیا جائے گا عدالت کے اندر، عدالت ہی وہاں پہنچ جائے گی، لیکن وہاں پہ جو وکلاء ہیں، وہاں جو قانون دان ہیں، یعنی وکلاء اور صحافی اور سول سوسائٹی کے لوگ جو خواہش رکھتے ہیں وہ جا کے اس کی سماعت جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ اب یہ تو حکم دے دیا ہے، بھئی عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ عمل درآمد نہ ہوا تو پھر چند نمونے اپنے نون لیگ کے جو وکلاء جو صحافی ہیں ٹاؤٹ قسم کے، ان کو اندر کر لیا جائے گا، تو باقی جو ہے وہ ظاہر رپورٹنگ یک طرفہ تاکہ ہو سکے۔ یہ سارے خدشات موجود ہیں، لیکن جج ابو الاسناد نے پھر فیصلہ سنا دیا جی جیل کے اندر یہ ساری سہولیات ملے گی، اوپن ٹرائل ہوگا، لہذا جو ہے گونگڑوں سے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، مٹی جھاڑ دی ہے۔ تو عمران خان کا باہر آنا افورڈ نہیں ہو سکا۔ عمران خان چونکہ ایک ڈراؤنا خواب بن گیا سب کے لیے کہ اگر وہ باہر آئیں گے تو پھر جو ہے ان کا کیا بنے گا، یہ ساری چیز جو ہے وہ بڑی کھل کے آئی ہے۔ تو اب جیل کے اندر جو ہے سائفر کیس کا ٹرائل ہوگا اور یہ چیز تو ایک طرف ہوئی ہے۔ دوسری طرف آج آپ اندازہ کیجئے کہ ایف آئی اے کا کس طرح جو بلنڈر ہے وہ آج سامنے آیا ہے عدالت کے۔ اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان ضمانت قبل از گرفتاری پہ ہے، اور کیس یہ ہے جی کہ آپ نے آئی جی پنجاب صاحب کی توہین کر دی ہے۔ اب تو یہ بھی اس ملک پر حالات آنے تھے کہ آئی جی صاحب کی بھی توہین ہونی تھی، اور یہ ابھی تو ایس ایچ او اور کانسٹیبل کی جو توہین ہے اس پر بھی چارج فریم ہوں گے۔ اب جو وہ بندوں کو ڈنڈے مارے، جو بھی کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ اور ان کی جو ٹیم ہے وہ آج پیش ہوئی ہے، اور عمران ریاض خان وہ بھی آج عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ایف آئی اے کے اندر بھی وہ پیش ہو چکے ہیں۔ بیسیکلی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اس کو بھی ٹویٹ نہیں کیا بلکہ ری ٹویٹ کیا۔ اب ری ٹویٹ کے اندر بھی جو معاملہ تھا وہ جب آج عدالت کے اندر کھلا ہے تو کس طرح ایک بڑا بلنڈر ہوا ہے ایف آئی اے سے، اور یہ کیس اب عمران ریاض کے خلاف اصل میں اڑ گیا ہے۔ عدالت نے ایف آئی اے کے تفتیشی افسر سے استفسار کیا، ذرا یہ توجہ سے سنیے گا کہ کیا تفتیش مکمل ہو چکی ہے؟ ایف آئی اے تفتیشی عدالت میں کہا کہ عمران ریاض کی حد تک تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کس بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا۔ ایف آئی اے تفتیشی نے کہا کہ آئی جی پنجاب کے حوالے سے متعدد ٹویٹس کیے گئے جنہیں عمران ریاض کے اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کیا گیا۔ عدالت نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مقدمہ کب کیا گیا تھا؟ وکیل عمران ریاض میاں علی اشفاق نے کہا کہ مقدمے کے وقت عمران ریاض اغوا تھے۔ عدالت نے کہا کہ جس ٹویٹ کی بنیاد پر مقدمہ درج ہوا وہ ٹویٹ تو پہلے ہی ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ تو عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مقدمہ درج کرنے سے پہلے ٹویٹ ڈیلیٹ ہو چکا ہے؟ ایف آئی اے تفتیشی نے کہا جی یہ بات درست ہے، یعنی ٹویٹ بھی ڈیلیٹ ہو چکا ہے،
عمران ریاض بھی جیل میں ہے تو یاد آیا کہ اس پر کیوں نہ ایک مقدمہ بنا دیا جائے. ایسے یہ ادارے ننگے ہو رہے ہیں بدقسمتی سے. اب یہ اداروں کو کون استعمال کر رہا ہے؟ اس کی کریڈیبلٹی اب کیا رہ جائے گی جب اس طرح کے بھونڈے مقدمات ہوں گے. اچھا، اس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں جی ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گئے. ایف آئی اے تفتیشی نے کہا کہ جی یہ بات درست ہے، جو ریکارڈ آپ دکھا رہے ہیں عدالت نے پوچھا اس میں ایک چیز نکال دیں جو عمران ریاض کے خلاف ہو. عمران ریاض ایف آئی اے قبل از گرفتاری درخواست پر جو ہے میاں علی اشفاق نے کہا کہ عمران ریاض نے جو کوٹ ٹویٹ کیا اس پر ان پر تو انہیں آئی جی کا مقدمہ درج کر دیا. آئی جی پنجاب نے ویڈیو میں دشمن کو پسپا کرنے کی ترغیب دی. عمران ریاض نے آئی جی پنجاب کے بیان کی حمایت کی. عمران ریاض کے بیان پر حمایت کو توہین آئی جی قرار دیا گیا. جس خاتون نے ٹویٹ کیا کیا انکوائری کے دوران عمران ریاض کا کوئی تعلق ثابت ہوا؟ نہیں. کیا عمران ریاض اس خاتون کو کبھی ملے؟ جواب ہے نہیں. عمران ریاض کا کوٹ ٹویٹ کرنا کسی قانون کی خلاف ورزی ہے؟ جواب نہیں. صرف ذاتی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے عمران ریاض پر مقدمہ بنایا گیا. پروسیکیوشن بتائے وہ ویڈیو کہاں ہے؟ پروسیکیوٹر نے کہا کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو چکی ہے. وکیل میاں علی اشفاق نے کہا کہ ان کے پاس وہ ویڈیو موجود نہیں. کیا انہوں نے فرانزک کروایا؟ کیا ان کے پاس وہ تردیدی بیان یا اس کی کاپی ہے؟ جواب ہے نہیں. صرف ایک چار جو ہے وہ کہتے ہیں سطروں کی ٹویٹ پر انہوں نے توہین آئی جی پنجاب کی توہین قرار دے دیا. آئی جی پنجاب اس ویڈیو میں 10 مرتبہ یہ بات کی کہ میں نے ان کے بیان کی تائید کی. آئی جی پنجاب کے بیان کی تائید کرنے پر مقدمہ درج ہوا. میرے موکل پر 21 مرتبہ پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر مقدمات کیے گئے اور میرا جرم یہ ہے کہ سچ بولتا ہوں اور ببانگے ذغل بولتا ہوں. تو اس پر آج بڑا جو ہے وہ یعنی ظاہر ہے یہ مقدمہ تو اڑ جائے گا جب حکم آئے گا اور یہ جو عبوری ضمانت ہے یہ کنفرم ہو جائے گی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ عمران ریاض جو ہے وہ اس کو بھی مبارک اس لیے ہے عمران ریاض بھائی کو کہ یہ پورا جو سسٹم ننگا ہو رہا ہے اس کے اندر ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور آج جس طرح یہ مقدمہ بنایا گیا آپ اندازہ کریں 200 مقدمات عمران خان کے خلاف بنائے گئے تو عدالت کے اندر اور ہماری پروسیکیوشن ہمارے ادارے ان کو یہ گندا کون کر رہا ہے اور کون ان کو ٹاسک دیتا ہے، کس طرح کے یہ مقدمات بناتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اداروں کی تکریم، عزت اور وقار برقرار رہنا چاہیے اور وہ تب بھی برقرار رہتا ہے جب وہ قانون کی پاسداری کسی کی ذاتی ملازم نہ بنے بلکہ ریاست کے ملازم بنے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.